بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی گفتگو کو آپ نے دل و دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ چاند خوبصورت نظر آتا ہے، ہریالی خوبصورت نظر آتی ہے، باغ خوبصورت نظر آتے ہیں، سمندر کی طغیانی کو خوش آدمی جو ہے اس کا حسن نظر اسے آتا ہے، کبھی ہوا کے جھونکے اچھے لگتے ہیں۔ کتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی جو سب کے سب ایسی لگتی ہیں کہ بڑی خوبصورت ہیں، اور اس خوبصورتی سے انسان استفادہ کرتا ہے۔ ٹینشن ہے، چلو پوائنٹ پہ جا کر کے بیٹھے تھوڑی سمندر کی ہوائیں کھائیں گے، چلو گارڈن چلے جائیں تھوڑا سا دل بہلا کے آ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی ہیں نا، انسان ان چیزوں کی خوبصورتی میں ڈوب جاتا ہے، اور ذہن میں انسان کی یہ بات آتی ہے کہ یہ ساری خوبصورتی ہمارے لیے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان خوبصورتی سے استفادہ کرنے کے لیے انسان ان راستوں کو بھی چن لیتا ہے جو راستے اس کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسی جگہ جانا وہ پسند کرتا ہے جو ہل اسٹیشن ہو، لیکن وہ عیاشی کرنے جانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فیملی کے ساتھ بھی جائے، لیکن کچھ اس نیت سے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے دنیا کے علاقے ہیں جہاں پر آدمی صرف عیاشی کی غرض سے جاتا ہے اور وہاں پر اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے دبئی کی سرزمین پر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں اور وہاں کی رنگ ریلیوں کے اندر ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر انسان جا کر کے اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ایک انسان کے ذہن میں ایک سوچ اب بن رہی ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کی سوچ، اور وہ بچے جو مال کی آغوش میں، ماں کی آغوش میں نہیں، جو مال کے آغوش میں جن کی پرورش ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جوانی تو موج کرنے کے لیے ہے، بار بار تھوڑی ملے گی، اور آدمی جوانی کو داغدار کرنے کے لیے برائیوں کے مراکز پر بھی چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے یہ زندگی عیش و عشرت اور عیاشی کے لیے ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سوچ ڈیولپ کر رہی ہے، پروگریس کر رہی ہے، اور لوگوں کے ذہن پر اس سوچ کا تسلط ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق کی کمزوری۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، میرے بندے تیری زندگی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ اس طریقے سے تو اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کر۔ یہ ساری خوبصورتیاں میں نے پیدا تو کی ہیں، لیکن سن لے، میں نے زندگی اس میں گم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ تجھے زندگی اس کے لیے دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بندے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ رب تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ زندگی میں جو ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا اچھے اعمال کے لیے۔ اب اچھے اعمال کا کیا فائدہ؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ والوں کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتے تھے، ان کے رات و دن اللہ کی بندگی میں گزرتے تھے، پھر بھی ان کی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ ایک تصور جب ان کے ذہن میں آتا تھا، میں آج وہی تصور آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک تصور جب ان کے ذہن میں آتا تھا تو کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، کسی گناہ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس راستے کے مسافر بن جاتے جس راستے پر چلنے کے بعد قرب خدا کی دولت اور آخرت کی بہتری کا انہیں صلہ نصیب ہو جائے۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا جو ہے نا، وہ یہ ہے، ہمیں دنیا میں آنا تو یاد ہے، دنیا سے جانا یاد نہیں۔ دنیا میں آنا تو یاد ہے، دنیا سے جانا یاد نہیں۔ اور جب کوئی دنیا میں آنا یاد رکھتا ہے
اور دنیا سے جانا یاد نہیں رکھتا تو قدم پھسل جاتے ہیں، اور جب کوئی دنیا سے جانا یاد رکھتا ہے تو نیکی کر کے بھی کامتا ہے، عبادت کر کے بھی کامتا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محفوظ کر سکیں اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، اے جبریل کیا بات ہے کہ جب سے میکائیل کو اللہ نے پیدا فرمایا کبھی میں نے اسے ہنستے نہیں دیکھا۔ یہ سرکار فرما حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، 4 بڑے فرشتوں میں جن کا شمار، اور وہ بھی فرشتے یعنی معصوم جن سے گناہ ہونا محال۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل کیا بات ہے کہ میکائیل کو جب سے اللہ نے پیدا کیا میں نے کبھی اسے ہنستے نہیں دیکھا۔ اب جواب سنیے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا نا میکائیل نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور جب سے اللہ نے جہنم پیدا کیا ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار تب سے میری آنکھ سے آنسو رکے ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو فرمائے اس کے فرمان کے خلاف وہ ایک عمل نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے لمحات کو گزارتے ہیں، ان کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں، بلکہ اتنے خوش نصیب فرشتے ہیں کہ اللہ اکبر ڈیوٹیز ان کے سپرد کی گئی ہیں، معصومیت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب جہنم کا خیال آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں، بلکہ خیال تو بہت دور کی بات ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، جب سے جہنم پیدا کیا گیا میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اب ریزن سنیے۔ ریزن یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ایسی غلطی، اللہ اکبر، کہیں کوئی ایک ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کے سبب سے مولا جہنم میں ڈال دے، ایک غلطی کا خیال۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے جہنم کا ڈر دل سے نکال دیا، جہنم کا خوف دل سے نکال دیا، اللہ کا ڈر دل سے نکال دیا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے گناہ کر کے لذتیں حاصل کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہی اعضاء قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہاں پہ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کوئی بات نہیں بنا سکیں گے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، خاموش، آج کچھ نہیں سنا جائے گا، آج تم نہیں بولو گے، تمہارے پارٹس آف باڈی بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر کلام کریں گے۔ آپ ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے، جن ہاتھوں سے بے خوف و خطر انسان گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ ہاتھ کا تذکرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے، ہاتھ کے کلام کا تذکرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان صرف ہاتھ ہی سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو اگزامپل کے طور پر بتاؤں، کوئی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، ہاتھ ہی سے آدمی اس کو اپنا ہاتھ مس کرتا نظر آتا ہے اور اس سے لمس محسوس کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہوں گے جو ٹرین کے اندر، بسوں کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ خاص طور پر لیڈیز ڈبوں میں یا جہاں لیڈیز کی بھیڑ بھاڑ ہو، وہ گھسنے کی کوشش کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں، اور اس میں صرف ان کے ہاتھ کا دخل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہاتھ لگا کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں رب نے کیا فرمایا؟ رب قیامت کے دن جلد سے کہے گا، اسکین سے، اے جلد، اے اسکین گواہی دے، بول بول،
تو یہ جلد، یہ اسکین ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے وجود کی قیامت کے دن بولے گی تو جس انسان کے جسم کی اسکین، جلد اس کے خلاف گواہی دے گی، وہ انسان اپنی جلد سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہی ہو؟ لیکن یہاں ہاتھ کی بات ہے نا، قرآن کہتا ہے یوما، قیامت کے دن ہاتھ بول تکلمنا ایدیہم، ان کا ہاتھ بولے گا، تو صرف ہاتھ ہی نہیں جلد بھی بولے گی۔ اللہ جلد کو قوت دے گا تاکہ جلد قوت گویائی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، تو جس بندے کی جلد ہوگی اللہ اکبر، وہ بندہ جلد سے کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اللہ اکبر تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو جانتے ہو جلد کیا کہے گی؟ کیا کہے گی جلد؟ قال انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جسے سفر آخرت کا خیال ہو وہ کبھی ان چیزوں کو انجام دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وہ بچے گا کہ کہیں میرے ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، وہ بچے گا کہ میری زبان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ پیر نہ جانے کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے برائیوں کے مراکز ہیں جس کے اوپر جا کر ہم اپنے اس پیر کو رکھتے ہیں، اور یہ پیر کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، میں جب اللہ کے احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض، وہی ہے جس نے زمین پر تمہیں ٹھہراؤ عطا کیا۔ سمجھیں، زمین پر ٹھہراؤ۔ آپ سوچیں گے زمین پر ٹھہراؤ سے کیا مراد ہے؟ آئیے تھوڑا سا سمجھیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے، یا آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اتنی سی ٹانگ اس کی ہوتی ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ دوڑ نہیں سکتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس دن پہلی بار وہ پیر پر کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس دن ماں باپ کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، عجیب خوشی ہو رہی ہوتی کہ میرا بچہ چلنا سیکھ، کوئی ناریل توڑ رہا ہے کہ میرا بچہ چلنا سیکھ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بچہ جس کو رب نے پیدا کیا، آپ ذرا سوچو، وہ بچہ کمزور پیدا ہوا، اس بچے کی ٹانگیں تو تھی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، دوڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، وہی ہے جس نے اس کو زمین پر ٹھہرنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ کون ہے؟ وہ پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے۔ یہی بچہ گروتھ کرتا ہے، 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال، پہلے چلنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کرتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے۔ یہ بچے کے اندر قوت کس نے عطا فرمائی؟ ماں باپ کی غذا کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے کرم کی بنیاد پر اس کو طاقت نصیب ہوئی ہے۔ تو اب پروردگار پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی، تو چلتا رہا نا اپنی مرضی سے، جہاں تیرا جی چاہا تو چلتا رہا، جہاں تیری طبیعت چاہی تو چلتا رہا، جو تو نے چاہا اس پیر پہ چل کے گناہ کیے، آج تیرے منہ کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، تیرا پیر گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کمائی ان پیروں نے کی ہے، یہ پیر گواہی دے گا، یہ پیر بولے گا، یہ ہماری ٹانگیں بولیں گی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہوگا، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر یہ واقعہ میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے پیر میں عاقلہ پڑ گیا۔ طبیب نے کہا پیر کاٹنا پڑے گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کاٹ ڈالو۔ بولے اس طبیب نے کہا اگر پیر نہیں کاٹوں گا تو پورے وجود پر زہر سرایت کر جائے گا، اس لیے پیر کاٹنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کاٹ دو۔ اللہ اکبر، طبیب نے کہا اگر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑی سی شراب پی لو تاکہ میں کاٹوں تو آپ کو دقت نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں نہیں،
جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ تو طبیب نے کہا ٹھیک ہے میں خواب آور گولی دے دیتا ہوں، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، پیر کاٹوں گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں مکمل ہوش میں رہوں اور تم میرا پیر کاٹو، مجھے تکلیف ہو، میں صبر کروں تاکہ مولا مجھے اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، پیر کاٹا گیا اور جب زخم کے اوپر تیل رکھا گیا، مرہم رکھا گیا تو حضرت عروہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ طبیب نے کہا اب رو کر کیا فائدہ، درد تو ہوگا ہی نا، پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کو خواب آور گولی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہیں ہو اور درد نہ ہو۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہوں، خدا کی قسم میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ اور سنیے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کٹے ہوئے پیر کو ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے پکڑ کے فرماتے ہیں یہ پیر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ میں ان پیروں پر چل کر کبھی گناہوں کے مراکز پر نہیں گیا، یہ پیر گواہی دے گا جب بھی چلا ہے تو راہ خدا میں چلا ہے، راہ دین پر چلا ہے، راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔